بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین. فقہ کے احکام اور مسائل میں سے ہم لوگ طہارت کے احکام مسائل میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ اب تک کے دروس میں حاصل کر چکے ہیں. آج کے درس میں ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ طہارت ظاہری کی ایک قسم طہارت حکمی ہے، یعنی حدث کو دور کرنا. اور حدث کہتے ہیں وضو یا غسل کو واجب کر دینے والی حالت کو. غسل کو واجب کر دینے والی حالت کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور وضو کو واجب کر دینے والی حالت کو حدث اصغر کہا جاتا ہے. دیکھیے، یہ بات یاد رہے کہ حدث چاہے اصغر ہو چاہے اکبر ہو، نماز کے لیے ان دونوں سے پاکی شرط ہے. نماز تبھی آپ کی درست ہوگی جب آپ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہوں. تو ہم اس میں سے پہلی چیز یعنی حدث اصغر سے متعلق احکام پڑھیں گے. حدث اصغر یعنی وہ حالت جس سے آپ پر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جس سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم حدث اصغر سے پاکی حاصل کرنے کو جو وضو کہا جاتا ہے تو لفظ وضو کا معنی سمجھ لیتے ہیں. وضو کے لغوی وضو کا لفظ جو ہے، سب سے پہلے ہم اس لفظ کی اصلاح کر لیں. جو لفظ وضو ہے اس کو تین طرح سے پڑھا جاتا ہے اور تینوں کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربی یا قرآن مجید وغیرہ تجوید کے ساتھ اور اس کے جو احکام مسائل ہیں باریک بینی کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے. صرف اس لفظ وضو کو دیکھ لیجئے، ہم بولتے کچھ ہیں اور اس کا معنی مطلب کچھ اور نکلتا ہے. ہم کچھ اور مراد لیتے ہیں لیکن اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. لفظ وضو کو تین قرت کے ساتھ پڑھا گیا ہے. واو پر ضمہ کے ساتھ، یعنی واو کے پیش کے ساتھ. اگر واو کے پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس سے وضو کا عمل مراد ہوتا ہے، جو ہم لوگ پریکٹیکل کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں وضو کرنے کے لیے. ہاتھ پیر چہرہ وغیرہ جو دھوتے ہیں اس کو عمل کہا جاتا ہے. تو عمل الوضو، وضو کا عمل کیسے؟ جب آپ واو پر پیش کے ساتھ پڑھیں گے اس کو وضو، اور جب آپ واو پر زبر پڑھیں گے تو اس سے ماء الوضو ہوگا، وضو کا پانی. جو آپ پانی سے وضو کر رہے ہیں اگر اسے وضو بولیں آپ واو پر زبر کے ساتھ تو وضو کا پانی مراد ہوتا ہے. اور اگر آپ وضو بولتے ہیں واو کے زیر کے ساتھ تو اس سے مراد وضو کا لوٹا یا برتن ہوتا ہے جس کے اندر پانی رکھ کر کے آپ وضو کرتے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لفظ کو تین طرح سے پڑھا تو تین معنی نکل رہا ہے. اور ہم میں کا اکثر لوگ بولتے ہیں وضو بنا لی کیا؟ واو پر زبر کے ساتھ ہم لوگ بولتے ہیں. صحیح تلفظ کیا ہے؟ وضو واو پر پیش کے ساتھ. اگر زبر کے ساتھ بولے تو کیا ہوگا؟ وضو کا پانی مراد ہوگا. زیر کے ساتھ بولے تو وضو اس کا برتن مراد ہوگا. تو یہ وضو کے اندر تین قرتیں ہیں
اور تینوں کے الگ الگ معنی ہیں، واو کو پیش کے ساتھ، واو کو زبر کے ساتھ، واو کو زیر کے ساتھ، تینوں کا الگ الگ معنی ہے۔ اس کے بعد لغت میں اگر وضو کا معنی دیکھا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں النظافۃ والطہارہ، صفائی ستھرائی کے معنی میں آتا ہے۔ لغوی طور پر وضو کا معنی کیا ہے؟ پاکی صفائی ہے نا، النظافہ والطہارہ۔ اور اصطلاح میں وضو کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف وضو کی یہ ہے کہ نماز سے روکنے والی چیزوں کو دور کرنے کی غرض سے۔ نماز سے روکنے والی چیزیں کیا ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نماز سے روکنے والی چیزیں، ان میں سے ایک چیز حدث ہے۔ ابھی جس کی بحث چل رہی ہے وہ حدث چاہے اکبر ہو، وہ حدث چاہے اصغر ہو، لیکن ہم حدث اصغر پڑھ رہے ہیں، اس لیے حدث اصغر پر ہم فوکس کریں گے ابھی۔ تو نماز سے روکنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو دور کرنے کی غرض سے مخصوص اعضاء، یہ مخصوص اعضاء کیا ہیں؟ چہرہ، ہاتھ، سر اور پیر، مخصوص اعضاء پر پانی استعمال کرنے کا نام وضو ہے۔ تو پھر سے ایک بار تعریف اس کی، اصطلاحی تعریف جو ہے، نماز سے روکنے والی تمام چیزوں کو دور کرنے کے مقصد سے مخصوص اعضاء پر پانی استعمال کرنا، اسے اصطلاحی طور پر وضو کہا جاتا ہے۔ تو لغت میں وضو کے معنی ہے نظافت اور طہارت کے، اور اصطلاح میں مخصوص طریقے سے نماز سے روکنے والی تمام چیزوں کو مخصوص اعضاء کی صفائی کرنا پانی کے ذریعے، اسے وضو کہا جاتا ہے۔ پانی کے ذریعے، اگر آپ مٹی لے جائیں گے تو پھر تیمم ہو جائے گا وہ، اس لیے پانی کے ذریعے قید لگائی گئی ہے۔ وضو کی مشروعیت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری دلیلیں ملتی ہیں اس کے مشروع ہونے کی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم وضو بنانے کا ارادہ کرو۔ یہاں قمتم کا لفظ ہے، اور عربی میں قام یقوم کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا۔ قمتم جب تم کھڑے ہو نہیں، اذا اردتم، قمتم بمعنی جب تم ارادہ کرو وضو کرنے کا، تو کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کوہنی تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، سر کے مسح میں کان بھی داخل ہے، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو اینکل تک، ٹخنے تک دھولیے، اپنے پیروں کو ٹخنے تک دھلو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اعضائے وضو ہیں، مخصوص اعضاء ہیں جو، ان کا تذکرہ فرما دیا۔ پہلے چہرے کا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سر کا تذکرہ کیا، ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، پھر سر کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد پیر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اعضائے وضو کتنے ہیں؟ 4 ہو گئے۔ اعضائے وضو 4 ہیں۔ انہی کے اندر جیسے چہرے کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی آ جاتا ہے، اور سر کے اندر کان داخل ہے، سر کے ساتھ کان کا مسح بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ قرآن سے آیت ہوگی، اور یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ اس آیت کا نام ہی ہے آیت الوضو۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کا نام کیا ہے؟ تو آپ سے پوچھا جائے کہ آیت وضو کون سے پارے میں ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ آیت وضو سورہ مائدہ 6واں پارہ ہے، 6ویں آیت بھی ہے سورۃ المائدہ کے اندر۔ تو یہ پوری آیت اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر تیمم کی بحث بھی ہے اور وضو کی بحث بھی ہے، تو اس کا نام ہی ہے آیت وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حدیث سے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، تم میں سے کسی بھی آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ حدث سے وہ وضو نہ کر لے۔ جب اسے حدث لاحق ہو جائے تب وضو نہ کر لے، صاف ستھرا نہ ہو جائے، تب تک اس کی نماز درست نہیں ہوا۔ پتہ کیا چلا اس سے؟ کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وضو کی مشروعیت کی بات تو ہو گئی، آیت وضو ہم نے لے لیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث لے لی کہ نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک حدث لاحق ہونے کے بعد ہم وضو نہ کر لیں۔
وضو بنانے کی فضیلت کیا ہے، کیوں وضو کی بار بار تکرار آ رہی ہے اور وضو کے بارے میں اتنا کچھ تاکید کی جا رہی ہے، نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، شریعت کے اندر کوئی بھی عمل آپ کریں، چھوٹی سی بھی نیکی کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ہے نا، ایک نیکی آپ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 10 گنا دیتا ہے، اور آپ کی نیت اور خلوص کی بنا پر اس ثواب کا معیار مزید بڑھتا جاتا ہے۔ کتنی خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے، باجماعت نماز پڑھنا 20 سے لے کر کے 27 گنا تک افضل ہے، لیکن یہ 27 کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں، 25 23 22 24 ملتے ہیں، کیوں؟ ہمارے خشوع خضوع میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اگر ہمارا خشوع خضوع اعلیٰ معیار کا ہے تو ہم مکمل ثواب حاصل کر لیتے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ 70 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہماری نیکیاں بڑھا سکتا ہے، اور اس سے بھی اوپر اللہ جس کے ساتھ چاہے خیر کا معاملہ فرمائے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، بیدک الخیر، سارے خیر کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ہماری نیتوں میں اخلاص کی بنا پر عمل کی نیکی کا ثواب اونچا سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وضو کی بھی فضیلت ہے، وضو کی فضیلت میں اسے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، 2-3 حدیثوں پر ہم اتفاق کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہ مٹا دے جائے؟ الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ویرفع بہن درجات، اور جس کے ذریعے سے تمہارے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرما دیتا ہے۔ 2 فضیلت، گناہ مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے جہاں میں کام کروں یا جو کام کروں اس میں مجھے ترقی ملے، پرموشن، تو یہ پرموشن دے رہا ہے اللہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے گناہ مٹاتا ہے، تو کہیں بھی آپ کی اگر غلطی نہ ملی تو مالک جو ہے نظر انداز کر جائے، تبھی آپ کو پرموشن بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پرموشن دیتا ہے بندوں کو۔ کیسے دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرموشن کے لیے عمل کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اسی کے تو ہم حریص ہیں کہ اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دے، گناہوں کو مٹا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء بالمکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، مکمل وضو کرنا۔ کل کے درس میں بھی یہ حدیث آئی تھی کہ 1 مرتبہ دھونا تو 3 مرتبہ دھونا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایک چیز یہ ہے مکمل وضو کرنے میں کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ مکمل وضو کرنے کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اعضاء کو جہاں سے جہاں تک دھلنے کی حد ہے اس سے پوری طرح سے دھلا جائے، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں آپ، اس سے اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں، یہاں تک تو دھونا ہے، اس سے اور اوپر لے کر کے تھوڑا سا چلے جائیے آپ۔ تو یہ ہے کامل وضو، ناپسندیدگی کے باوجود۔ موسم سرد ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، پانی چھونے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، پھر بھی آپ کہ اللہ اس سے درجے کو بلند کرے گا، گناہ کو مٹا دے گا، آپ پھر بھی وضو کر رہے ہیں ناپسندیدگی کے باوجود، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو مٹائے گا، آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ایک عمل یہ ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود کامل وضو کرنا۔ دوسرا، مسجد کی طرف پیدل چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کے نکل جانا چاہتے ہیں۔ امام صاحب سلام پھیرے، ایک پیر رہا اندر، دوسرا پیر گیٹ کے باہر، جب تک آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں تب تک آپ نماز میں، الا یہ کہ آپ کسی سے دنیاوی گفتگو کریں یا آپ کو حدث لاحق ہو جائے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو ثواب کٹ جاتا ہے۔ اس لیے خیال رکھیے اس چیز کا۔ نماز کے بعد بہت سارے لوگ فوراً موبائل اٹھا لیتے ہیں، میسج چیک کرنے لگتے ہیں، کیا میسج آیا، وہ فضیلت ختم ہو گئی۔ اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ مصلی پر بیٹھ کے نماز پڑھانے والے امام صاحب لوگوں کا بھی مسئلہ یہی ہے، سلام پھیرتے ہی فوراً موبائل کے اندر، ہے نا۔ مصلیوں کا معاملہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو ہمارے قائد ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہو جا رہا ہے۔ تو اس سے اجتناب کریے۔ تھوڑی دیر آپ بیٹھنا ہے، 5 منٹ 7 منٹ جو بھی بیٹھ رہے ہیں آپ نماز کے اندر سلام پھیر لیے۔ اس کے باوجود کتنا کریم رب ہے ہمارا،
اس کی سخاوت دیکھیے کہ وہ عمل ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی ثواب وہی دے رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب دے رہا ہے۔ کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ، کتنا کریم ہے اللہ رب العالمین، اپنے بندے پر کتنا رحم کرنے والا ہے، اور کس بہانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع دے رہا ہے، مگر ہم ہی نہ ہم جا رہے ہیں، ہم ہی غافل ہیں، ان سب موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو جتنی دیر تک آپ نماز کا انتظار کریں گے مسجد میں بیٹھ کے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، یا اسی طرح سے نماز کے بعد صرف بیٹھے رہیں گے، فرشتے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما، اس کو بخش دے، ہے نا۔ تو رحم کی دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے لیے جب تک ہم ہیں اس روئے زمین، یعنی مسجد کے اندر جو روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو نیکیاں ہم انجام دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جگہ ایسی جگہ ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، شہروں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی جگہ سب سے زیادہ محبوب ہے تو شہروں میں وہاں کی مسجدیں ہیں، اور اگر سب سے ناپسندیدہ چیز کوئی ہے شہروں کے اندر اللہ کے نزدیک تو اس شہر کے بازار ہے نا۔ مسجد کے اندر جو اللہ کو سب سے محبوب جگہ ہے، ہم رکنا نہیں چاہتے ہیں، اور بازار سے ہم وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے، ہے نا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے یہ عمل دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسجد میں نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جو یہ عمل ہے یہ ایسے ہے جیسے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے سرحد پر فوجی تعینات رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے مستعد الرٹ ہو کر کے، ویسے ہی آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے الرٹ ہے۔ 10 منٹ باقی ہے، جا کے سو جائیں نہیں، آپ کو تنبیہ متنبہ رہنا ہوگا، جاگتے رہنا ہوگا، سوئے تو شیطان ہماری نماز لے اڑے گا۔ اس لیے اسے نازک وقتوں میں سونا نہیں چاہیے کہ ہماری نماز چلی جائے۔ اس سے پہلے بھی شاید میں نے کہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کچھ فریضے ہیں، ہے نا۔ اسلام کی نکیل ہمارے ناک میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بیٹھانے کے مطابق ہمیں بیٹھنا ہے، اس کے اٹھانے کے مطابق ہمیں اٹھنا ہے۔ من مرضی کی زندگی نہیں گزارنی ہے ہمیں، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے ہمیں۔ اس لیے 10 منٹ 15 منٹ نماز سے پہلے باقی ہے تو ہم سوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم غافل ہو جائیں گے، ہے نا، گہری نیند میں چلے جائیں گے، نماز ضائع ہو جائے گی ہماری۔ تو انسان کو آگاہ رہنا چاہیے، دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس طرح کر کے آپ تیار نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے کہ وضو بنانے کی، کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث اور ہے صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب وضو کرتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ مراد ہے یہاں پر، صغیرہ گناہ، آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھ لیا، ہاتھوں سے کوئی غلط کام کر لیا آپ نے، ہے نا، تو صغیرہ گناہ جو بھی ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ وضو بھی ایک نیک عمل ہے، آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے کلی کیا، منہ کے گناہ جھڑ گئے، ہاتھ دھلا ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، چہرہ دھلا آنکھ کے گناہ جھڑ گئے، کانوں کا مسح کیا، کوئی غلط چیز سن لی تھی آپ نے، اس کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھلا پیر کے گناہ جھڑ گئے، ایسے جھڑے کہ بالکل آپ پاک و صاف ہو گئے گناہوں سے۔ صرف وضو کا یہ عمل ہے، ابھی تو نماز باقی ہے، ابھی تو نماز باقی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ آپ اچھی طرح وضو کریں، اور پھر وضو کے بعد جو مرحلہ آ رہا ہے نماز کا، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اس کا بھی یہی معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں 5 وقت غسل کرتا ہو، بھلا بتاؤ میرے صحابہ، کیا اس کے بدن پر کوئی درن، کوئی میل، کوئی کچیل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی 5 مرتبہ نہائے کیا وہ کبھی میلا رہ سکتا ہے؟ تو آپ نے مثال دی ان لوگوں کے بھیجے میں گھسنے کے لیے جن کا بھیجا ذرا موٹا ہوتا ہے، سمجھ نہیں پاتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے نا، دندناتے پھر رہے ہیں، اور اوپر سے فلسطین کے لیے دعا مانگو، فلاں جگہ کے لیے دعا مانگو، دیکھیں تو صرف جمعہ کی نماز میں
اچھی بات ہے ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آپ کے بدعمالیوں کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم تو نہیں ڈھائے جا رہے؟ کہیں آپ کے بدعمالیوں کی وجہ سے مسلمان جو ہے پیسا تو نہیں جا رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ والے بنو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ، تم ہی سربلند رہو گے۔ تو نماز کی اہمیت بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر میل کچیل جیسے 5 مرتبہ نہانے والے کے بدن پر نہیں رہتا، ایسے اس کے بھی گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری ایک حدیث ہے وضو کی فضیلت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں جب اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے تو دوسری امتوں کے درمیان اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اپنی امت کو کہ لوگوں کو وضو کے اثر سے سفید روشن چہرے اور سفید ہاتھ پاؤں والے میری امت کے لوگ ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا، تو میں وضو کے نشانات سے ان کو پہچان لوں گا، اعضائے وضو ان کے چمکتے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ محسوس ہونے دے، ہمیں اس میں شمار فرما لے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وضو بنانے سے آپ نبی کی نگاہ میں آ جائیں گے، لیکن وضو نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، وضو میں بھی لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، وضو میں بھی بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے داخل کر رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا ہے اور انہی چیزوں کو سیکھنے کے لیے دروس قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے وضو کی فضیلت۔ اب وضو کی شرطیں کیا ہیں؟ شرط کہتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب تک شرط نہ پائی جائے تب تک جو کام کرنا ہے وہ بھی نہیں پایا جائے گا۔ شرط کے لیے، مشروط کے لیے شرط ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، پاکی صفائی ضروری ہے، وضو ضروری ہے، ویسے ہی وضو کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے نہیں ہے۔ جو لوگ بھی روزے کی نیت، نماز کی نیت، وضو کی نیت یا کسی بھی عمل کی نیت کر رہے ہیں زبان سے، یہ سب ایجاد بندہ ہے، یہ سب بدعت ہے، حدیث کے خلاف عمل ہے یہ۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام اعمال کا۔ وضو بھی ایک عمل ہے، اور نیت زبان سے نہیں ہوتی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں جو آپ سوچے وہی نیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان فرمائی، اس حدیث کے ذریعے سے صرف نماز کی نیت کو خاص نہیں کیا ہے۔ نماز کی نیت دیکھا جاتا ہے زبان سے کی جاتی ہے، روزے کی نیت زبان سے کی جاتی ہے، اچھا ایک نیت اردو میں، ایک نیت جو ہے عربی میں۔ نماز کی نیت اردو میں ہے، روزے کی نیت عربی میں ہے، تو روزے کی نیت جب عربی میں ہے تو نماز کی نیت اردو میں، کیا اللہ کے رسول کو اردو آتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو آتی تھی؟ اور یہ جو نیت ہے عربی والی روزے کی، اس کے لفظ پر غور کرے تو اس کے اندر بھی جھول نظر آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب میڈ ان انڈین ہے، میڈ ان مدینہ نہیں ہے، ہے نا، نہ میڈ ان شریعہ ہے۔ لہٰذا یہ سب حدیث کے مخالف ہیں۔ پیارے نبی نے کہا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو 2 عمل کے لیے تو آپ نے نیت کے الفاظ گڑھ لیے، باقی کیا عمل نہیں ہے؟ وضو بنانا یہ بھی عمل ہے، تو اس کی تو کہیں کوئی نیت نظر نہیں آتی ہے نا۔ اسی طرح سے رکوع سجدے میں آدمی جا رہا ہے، نیت کر کے ہی جا رہا ہے وہ کہ اب مجھے جھکنا ہے، دل میں سوچ کے تبھی تو جا رہا ہے کہ میری قرات ختم ہو گئی، اب رکوع میں جانا ہے۔ پھر رکوع کی دعائیں پڑھ لیا تو وہاں بھی سوچ کے اٹھ رہا ہے کہ اب مجھے سجدے رکوع سے سر اٹھانا ہے۔ تو اب سب کی نیت کے الفاظ چاہیے، کہاں سے لائیں گے آپ؟ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ پھر تو ہمیں کتاب النیہ لے کے گھومنا پڑے گا۔ قرآن سے پہلے کتاب النیت کی اہمیت رہتی ہے نا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کوئی نیت نہیں ہے، نہ نیت کے الفاظ ہیں۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مولانا بہت سارے لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں مولانا لوگ ہی، آپ ہی لوگ سکھاتے ہیں نا،
لبیک اللہم عمرتن، یہ نیت کے الفاظ ہیں. لبیک اللہم حجن، ہے نا. تو آپ ہی کہتے ہیں کہ عمرہ کی نیت، حج کی نیت، تو یہاں تو زبان سے بولا جا رہا ہے. اعتراض سمجھیے اچھی طرح سے. تو اس سلسلے میں اہل علم نے کہا ہے کہ یہ نیت کے الفاظ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نسک شعیرہ کا اظہار ہے. یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں کس کام سے جا رہا ہوں. نیت نہیں. اگر نیت ہوتی تو دل کا ارادہ رہتا ہو. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، ویسے اس نسک شعیرہ کا اظہار کیے بغیر آپ کا حج یا عمرہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تکبیر تحریمہ ہم لوگ کب بولتے ہیں؟ نیت سے پہلے یا نیت کے بعد؟ نیت کے بعد بولتے ہیں نا. تو یہ جو اظہار ہے وہ کب کیا جا رہا ہے؟ نیت سے پہلے یا نیت کے بعد؟ پھر یہ نیت کہاں رہ گئی؟ نیت کہاں رہ گئی؟ یہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں. یہ جو نسک آپ انجام دینے جا رہے ہیں اس شعیرہ کا اظہار ہے نا. حج کرنے جا رہے ہیں اس کا اظہار ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں اس کا اظہار ہے. نیت تبھی آپ کی ہو گئی ہے جب پوری تیاری کر رہے ہیں، آپ احرام خرید رہے ہیں، ٹکٹ بنوا رہے ہیں، ساری چیزیں وہی ہے. وہ میقات سے پہلے یہ کلمہ کہے بغیر اندر داخل نہیں ہونا ہے. جیسے نماز کے اندر آپ بغیر اللہ اکبر کہے داخل نہیں ہو سکتے، تو اس کی حیثیت اہل علم نے بتائی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے حج یا عمرے کے اندر الفاظ کی ادائیگی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ ہے کہ اس کے کہے بغیر آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، ویسے میقات پار نہیں کر سکتے آپ لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن کہے بغیر. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس اعتراض کا یہ جواب ہے. یہ نہیں ہے کہ ارے ہاں صحیح بات ہے کہ وہاں تو الفاظ ہے یہاں کیوں نہیں ہے. شریعت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، آپ کے سمجھ میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے. تو نیت کرنا ہے سب سے پہلی شرط. دوسری شرط ہے پانی کا پاک ہونا. آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، پانی پاک ہونا چاہیے، یعنی ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوگا. اسی طرح سے تیسری شرط ہے اعضاء سے ان تمام چیزوں کو دور کرنا، یعنی اعضائے وضو سے جو اعضائے وضو تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے ہوں. جیسے عورتیں ہیں، نیل پالش لگا لیا انہوں نے، یا اسی طرح سے ہم اور آپ ہیں، تیل مالش کر لیا ہم نے، ہے نا، چربی وغیرہ لگ گئی ہے، ہاتھ کے اندر چکناہٹ ہے، اسے پہلے دور کریے صابن وغیرہ لگا کر کے. اور کیوں؟ چکناہٹ پر پانی جو ہے رکتا نہیں، آپ کے چمڑے میں جذب نہیں ہوتا، وہ پھسل جاتا ہے. تو جو بھی موم ہو یا چکنی چیزیں ہوں، تیل ہو، نیل پالش ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں جو اعضائے وضو کو بھیگنے سے روکنے والی ہیں ان کو دور کرنا یہ بھی وضو کی شرط ہے، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو وضو کی کتنی شرطیں ہوئی؟ 3 شرط. پہلی شرط ہے نیت کرنا، بغیر نیت کے آپ کا وضو نہیں ہوگا. دوسری شرط کیا بتایا؟ پانی پاک ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ اعضائے وضو سے کو بھیگنے سے روکنے والی کچھ بھی چیز آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہے، آپ کے اعضائے وضو پر، اسے پہلے دور کیجئے، اس کے بعد وضو بنائیے. پانی پاک ہے، نیت بھی کر لیا آپ نے، پھر اپنے آپ کو چیک کر لیں آپ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی پہلے صفائی کر لیجیے آپ، اس کے بعد پھر وضو بنانے کی نیت کر کے پاک پانی سے وضو کریں. تو یہ ہے وضو کے فضیلت اور اس کے بعد وضو کے شرائط. وضو میں بعض چیزیں واجب ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہیں. تو واجبات وضو اور مستحبات وضو یہ 2 چیزیں ہیں. ان دونوں بحثوں کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں حاصل کریں گے. آج ہم نے جو حاصل کیا ہے وضو کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور لفظ وضو میں صحیح کیا لفظ ہے بولنے کا. واو پر جب ہم پیش پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہے، ہمیں کیا بولنا چاہیے، وضو یا وضو؟ وضو بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کتاب و سنت سے وضو کی مشروعیت اور اسی طرح سے وضو کی فضیلت، وضو بنانے کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے اس پر، اور آخری بات ہے وضو کے شرائط کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں. اللہ سے دعا ہے اتنی باتوں کو ہمیں محفوظ رکھ کر کے
صحیح طور پر وضو کرنے کی، وضو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو ایک نیک اور بہت نیک عمل ہے، بہت نیک عمل ہے، مومن کو پاک رکھنے کے لیے بہت نیک عمل ہے اور یہ نیک لوگوں کا سیوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنائے، جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔